بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 ستمبر 2020 کو جمعے کے دن امام کعبہ نے اپنے خطبے میں یہودیوں کے بارے میں یہودیوں کے حق میں بیان دیا۔ کیا یہ اس بات کی کڑی ہے کہ اب سعودی عرب مسلسل اور مزید تیزی سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی جانب قدم بڑھا رہا ہے اور یہ اپنے لوگوں کی ذہن سازی کرنا چاہ رہا ہے؟ اس خبر کی تفصیل اور مزید انکشافات آج کی اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو مزید اپڈیٹس ملتی رہیں۔ تمام دیکھنے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا کہ کیسے سعودی عرب آہستہ آہستہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف اپنے قدم بڑھا رہا ہے، کیسے یہ سلسلہ 2015 سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ 2015 سے ہوتی ہوئی اسرائیل اور سعودی عرب کی خفیہ ملاقاتیں اب اس نہج پہ پہنچ رہی ہیں کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ہر حد تک جا رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ افواہیں بھی گرم تھیں کہ سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان اور ان کے بیٹے محمد بن سلمان کے درمیان اس معاملے کو لے کر کافی تلخ کلامی بھی ہوئی ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان جو کہ مکمل طور پر ٹرمپ انتظامیہ کے اتحادی ہیں، مکمل طور پر ٹرمپ انتظامیہ پر اس وقت انحصار کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ اب سعودی عرب کو بھی اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ بظاہر سعودی عرب کے بادشاہ محمد سلمان جو ہیں وہ اس راہ میں رکاوٹ نظر آ رہے ہیں، لیکن اس جمعے جو واقعہ رونما ہوا ہے اس کے بعد لگتا ہے کہ اب ایسی کوئی مشکل نظر نہیں آ رہی۔ انفو ٹونائٹ نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عرب اور اسرائیل کی خفیہ ملاقاتیں تو بہت عرصے سے چلتی آ رہی ہیں۔ جب یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو سعودی عرب اسرائیل کی فلائٹ کو جو کہ یو اے ای جا رہی تھی اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی، اور پھر اس کے بعد سعودی عرب نے باقاعدہ اعلامیہ جاری کیا اسرائیل کی صرف ایک فلائٹ نہیں، جو بھی فلائٹ ہوگی اسے گزرنے کی اجازت ہوگی۔ جی ہاں دوستو، پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ سعودی عرب نے یو اے ای کی درخواست پر صرف ایک خاص فلائٹ کے لیے اجازت دی ہے، لیکن اس کے بعد سعودی عرب نے اسرائیل سے آنے والی تمام فلائٹس کو اپنی فضائی حدود میں سے گزرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ہم نے آپ کو اس بات سے بھی آگاہ کیا تھا کہ کشنر نے جب سعودی عرب کا دورہ کیا تھا تو وہ بہت پر اعتماد تھے کہ سعودی عرب بھی ان کی بات مان لے گا، لیکن سعودی عرب نے فی الحال اس بات سے انکار کیا تھا کہ وہ فی الحال اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ سعودی عرب، جس کو اسلامی دنیا کا سربراہ بھی مانا جاتا ہے، بڑا بھی مانا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں۔ سعودی عرب میں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی ہونے کی وجہ سے تمام دنیا کے مسلمان سعودی عرب کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو سعودی عرب نے فی الحال اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار اس لیے کیا تھا کہ وہ شدید عوامی اور اسلامی رد عمل سے بچنا چاہ رہے تھے، لیکن اب سعودی شاہی خاندان نے اس کا ایک نہایت ہی عمدہ حل نکالا ہے، جسے عمدہ تو نہیں کہنا چاہیے لیکن شاہی خاندان کے لیے یہ ایک عمدہ حل کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اس بات سے تو بالکل بھی انکار نہیں کہ خانہ کعبہ میں دیے جانے والے اکثر خطبے شاہی خاندان کی طرف سے لکھے ہوئے آتے ہیں، حکومت سعودیہ عرب کی طرف سے لکھے ہوئے خطبات امام کعبہ کو دیے جاتے ہیں جو کہ وہ خطبہ دیتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا ہے اس جمعے کو 4 ستمبر 2020 کو، جب امام کعبہ نے کعبہ میں کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے یہودیوں کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیں۔ جب انہوں نے یہ بتانا شروع کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہمسائے یہودیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، ان کے اچھے سلوک سے متاثر ہو کر بہت سے یہودی مسلمان بھی ہوئے۔ ان کا اپنے اس خطبے میں یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا چاہیے، لیکن اس اچھے سلوک کے لیے انہوں نے خاص طور پر یہودیوں کی مثالیں دیں کہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ہمسائے یہودیوں کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، جس کی وجہ سے وہ بعد میں اسلام قبول کر گئے۔ انہوں نے یہ بھی مثال دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب رحلت ہوئی، جب وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو ان کی ذرہ جو ہے وہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی۔ امام کعبہ کے اس خطبے کو
عالم اسلام میں اس انداز سے لیا جا رہا ہے کہ یہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارمل کرنے کے لیے ایک قدم ہے۔ اس پر بہت رد عمل بھی آ رہا ہے۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ میں تو اس کو خصوصاً بریکنگ نیوز کے طور پر دکھایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ دیکھیں کیسے امام کعبہ نے اپنے خطبے میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارمل کرنے کی طرف قدم بڑھایا ہے۔ یہ وہ ذہن سازی ہے جو سعودی شاہی خاندان اب امام کعبہ کے ذریعے مسلمانوں کے دماغ میں بٹھانا چاہ رہا ہے۔ امام کعبہ عبد الرحمن السدیس کے یہ الفاظ سوشل میڈیا پر ایک شدید بحث چھیڑ چکے ہیں، جہاں پر امام کعبہ کے ان الفاظ کی شدید مذمت بھی کی جا رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارمل کرنا چاہ رہے ہیں۔ قطر کے اخبار الجزیرہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جمعے کے خطبے کی باٹم لائن یہ تھی، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اسرائیل کے سامنے جھک جاؤ اور ان کی وفاداری قبول کر لو۔ الجزیرہ میں مزید یہ تک کہا گیا کہ السدیس کو اسلام کو ٹیمپر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے ان الفاظ کو غداری سے تشبیہ دی ہے۔ دوستو، جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات اپنے بہت جلد نارمل کر لے گا۔ وہ صرف عوامی رد عمل سے بچنے کے لیے فی الحال انکار کر رہا تھا، جس کا حل انہوں نے اب یہ نکال لیا ہے کہ وہ مسلمانوں کی ذہن سازی کریں گے۔ اب اس ذہن سازی کے لیے انہوں نے جو طریقہ استعمال کیا ہے، امام کعبہ سے جو خطبہ دلوایا ہے، اس کا کیا رد عمل آتا ہے، مزید کیا نتائج نکلتے ہیں، اس سے جڑی تمام تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل انفو ٹونائٹ۔